ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آدیش دے دیتا ہے، جب اللہ کے رسول کا کوئی بدھان آ جاتا ہے، اللہ کا آدیش آ جانے کے بعد، رسول کا حکم آ جانے کے بعد، اب کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار ہی نہیں رہتا، یہ آپشن ہی نہیں رہتا، یہ چوائس کی بات ہی نہیں رہتی کہ اپنی طرف سے کوئی منمانی کرے. اللہ کا حکم آ جائے نماز پڑھنے کا، اب کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے اختیار ہی باقی نہیں رہتا کہ وہ نماز کو ترک کر دے. اللہ کا حکم آ جائے زکات دینے کا، اب کسی آدمی کے لیے اختیار ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ زکات کا انکار کرے. اللہ کا حکم آ گیا حج کرنے کا، اب کسی آدمی کے لیے منمانی کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں رہتا کہ اپنی طرف سے کوئی منمانی کرے. سیم ٹو سیم اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجاب کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آدیش آ گیا، شریعت کا بدھان آ گیا، اب کسی مومن مرد کے لیے، کسی پروش کے لیے، کسی مہیلا کے لیے یہ آپشن ہی باقی نہیں رہ جاتا، یہ اختیار ہی باقی نہیں رہ جاتا، یہ چوائس کا معاملہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی منمانی کرے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم حجاب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی علامت ہے. یہ حجاب کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی علامت ہے. جب ہم حجاب کا اہتمام کریں گے، حجاب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرمانبرداری کرنے والے ہیں. اور جب ہم حجاب کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں، اطاعت سے ہم انکار کر رہے ہیں گویا کہ. تو میرے بھائی اور دوستو، ایمان صرف اتنا نہیں ہے، اسلام کے ساتھ تعلق ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیس بک پر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لکھتے رہے لیکن خود عمل نہ کرے، اپنی بیوی کو حجاب کرنے کا اہتمام کرنے کا حکم نہ دے، اپنی بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم نہ دے، اپنی بہن کو پردہ کرنے کا حکم نہ دے، صرف کمنٹ پر کمنٹ اللہ اکبر لکھتے رہے. اس سے فائدہ ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو میں جو بیان کر رہا تھا، حجاب کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی علامت ہے. نمبر 2، حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ شرم و حیا کی یہ علامت ہے. شرم و حیا کی علامت ہے. جو حجاب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا، لجہ ابھی تک باقی ہے. اور اگر شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہو تو پھر وہ حجاب کا اہتمام نہیں کریں گے. شرم و حیا کی علامت ہے. آپ دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4182، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4182. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے، ان لکل دین خلقہ وخلق الاسلام الحیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر بیان ہے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے ہیں، تمام کے تمام لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو دکھائی دے گی. ایک اگر ہندو ہے، ہندو کے اندر بھی کوئی اخلاقی صفت آپ کو دکھائی دے گی. ایک اگر یہودی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی خوبی دکھائی دے گی. آپ دیکھتے ہیں نا، مرواڑی جو لوگ ہیں، گرمی کے موسم میں آپ دیکھیں گے پانی وغیرہ کا اہتمام کر، پانی پلانے کا، جگہ جگہ وہ پانی لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گڑ پانی شکر وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں، پلاتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں. بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھیں گے کہ وہ بات کرنے کا سلیقہ، ایک دوسرے سے ملنے کا سلیقہ، آپ سے اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ کتنا بہترین ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محبوب بندہ نہیں ہو سکتا، وہ مومن بندہ نہیں ہو سکتا، وہ مسلم بندہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہر ایک دھرم کے ماننے والوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہر دھرم کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ان لکل دین خلقہ. اس دنیا کے اندر جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، تمام کے تمام دھرم کے ماننے والوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے.
اندر شرم نام کی چیز باقی ہے تو ہم پردے کا اہتمام کریں گے، حجاب کا اہتمام کریں گے، اور شرم و حیا کا اگر جنازہ نکل گیا تو پھر ہمیں روکنے والا، ہمیں ٹوکنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ دیکھیے صحیح بخاری کے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فات الحیا فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے اب تم جو چاہو سو کرو، اب تمہیں روکنے والا، اب تمہیں منع کرنے والا، اب تمہیں ٹوکنے والا اب کون ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ حجاب کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ شرم و حیا کی علامت ہے۔ شرم و حیا اگر باقی ہے تو ہم حجاب کا اہتمام کریں گے، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا ہے تو ہم حجاب کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اسی طرح حجاب کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ پروش یعنی مرد اور مہیلا عورت دونوں کے دل کے پاک اور پوتر رہنے کا ایک ذریعہ اور ایک مادھیم ہے۔ اگر حجاب کا اہتمام کرتے ہیں پروش کا دل بھی پاک اور پوتر رہتا ہے، مہیلا کا دل بھی پاک اور پوتر رہتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے۔ اگر حجاب کا اہتمام کرتے ہیں، اگر حجاب کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے باتیں ہوگی، ایک دوسرے کی ہوگی، ایک دوسرے کے قریب جائیں گے اور آہستہ آہستہ باتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر غالباً 53، اس آیت کی تفسیر میں آپ صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اگر حجاب کا اہتمام کرتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں کے دل پاک اور پوتر رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، جب اس آیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے صحابہ کرام اگر تمہیں امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، نبیوں کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم مانگو لیکن پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس آیت کی شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس آیت کا بیک گراؤنڈ صحیح بخاری کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی بھی آدمی آ جاتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم آ جاتا ہے، امہات المومنین کے پاس، آپ کی بیویوں کے پاس، آپ کی بیٹیوں کے پاس، مسلمان عورتوں کے پاس آ جاتے ہیں اور خلا خلا باتیں کرنے لگ جاتا ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، میرے نفس کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایرو بیرو، کوئی بھی نفس و خیرو آپ کی بیوی کے پاس آ جائے، آپ کی بیٹی کے پاس آ جائے، آپ کی مسلم بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس آ جائے اور کبھی بھی کسی وقت آ کر کے بے پردہ ہو کر کے باتیں کر لیں، یہ میرے نفس کو گوارا نہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں، اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں، مسلمان عورتوں کو اگر آپ حجاب کا اہتمام کرنے کا حکم دے دیں، کیا ہی بہتر ہوگا، کیا ہی اچھا ہوگا۔ یہ خواہش جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ التجا کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، یہ مشورہ اور یہ خواہش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس خواہش کو پسند کرنے کے بعد، درخواست کو پسند کرنے کے بعد اس آیت کو نازل کر دیتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگوں اگر امہات المومنین کے پاس کوئی سامان مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، امہات المومنین سے اگر کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو مانگو لیکن پردے کے پیچھے سے مانگو، بے پردہ ہو کر کے کہیں بھی کسی بھی جگہ بات کرنے کے لیے
کہ جب پردے کا اہتمام کریں گے ایک دوسرے سے باتیں نہیں ہوگی، جب ایک دوسرے سے باتیں نہیں ہوگی تو پھر زنا، ویبچار، ککرم، ان تمام چیزوں کا سنبھاونا ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی پاسبلٹی ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کی امکان ہی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب اٹھائیے سورہ حشر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے بیویوں، نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی مرد سے اگر گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے، فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ، اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں لچکدار آواز پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں ایٹریکشن پیدا نہ کرو، اپنی آواز میں آکرشن پیدا نہ کرو۔ فَلَا تَحْزَنْ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم اپنی آواز میں ایٹریکشن پیدا کرو گے، اپنی آواز میں اگر کشش پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، تو جن لوگوں کے دلوں میں پریم کی بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں زناکاری کی بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ویبھچار کی بیماری ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ککرم کرنے کی بیماری ہے، وہ لوبھ میں اور لالچ میں، خواہش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی باتیں کرنا، معروف طریقے سے گفتگو کرنا۔ اس سے بھی پتا چلا اپنی آواز میں لچکدار آواز، کشش، آکرشن اور ایٹریکشن پیدا نہ کرو، اس لیے کہ اگر پیدا کرو گے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ لالچ میں، خواہش میں، ویبچار کی خواہش، زناکاری کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی پردہ سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، مرد اور عورت، پروش اور مہیلا دونوں کا ہردے پاک اور صاف رہتا ہے، پاکیزہ پوتر رہتا ہے۔ یہ ایک پردے کا فائدہ ہے۔ پردے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اور ان آیتوں میں آپ غور کیجئے، سورہ حشر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31، اسی طرح سورہ حشر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53، ان تمام چیزوں میں آپ غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قل للمؤمنین، 31 نمبر آیت کے اندر بیان کیا قل للمؤمنات۔ پتہ کیا چلا، مومنوں سے آپ بیان کر دیجئے، مومنوں کو آپ حکم دے دیجئے، مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے، تمام مومنہ عورتوں کو آپ یہ آدیش دے دیجئے۔ پتہ کیا چلا کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ حجاب